آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی، اور وہ شخص قال جس نے کہا لوالدیہ اپنے والدین سے اف لکما، اف تم دونوں کے لیے۔ اب یہاں سے نافرمان اولاد کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے مومن اولاد کا ذکر ہوا تھا، کیونکہ معاشرے میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں، اولاد فرمانبردار بھی ہوتی ہے اور اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے۔ اس نافرمان اولاد نے اپنے والدین سے اف کہا۔ اف کا یہ لفظ آپ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہر قسم کے میل کچیل کو کہتے ہیں، کسی چیز سے متعلق نفرت ظاہر کرنا، دل کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اتعیداننی، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو، ان یہ کہ اخرج میں نکالا جاؤں گا، یعنی قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد حالانکہ تحقیق خلت القرون گزر چکی نسلیں، مراد کئی زمانے، من قبلی مجھ سے پہلے۔ یہ اپنے والدین سے اف تب کہتا ہے جب والدین اس کو دین کی بات کرتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے اٹھایا جائے گا، صدیاں گزر گئیں کوئی تو نہیں اٹھا۔ وقد خلت القرون من قبلی، وہما، اور وہ دونوں، یعنی وہ دونوں ماں باپ، یستغیثان اللہ، یعنی ماں باپ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اپنے اولاد کی ہدایت کے لیے، اپنے بچے کی نیک اور صالح زندگی کے لیے۔ وَإِلَكَ آمن، اور کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لیا، یعنی اس بچے کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری کم بختی، تو ایمان لیا ورنہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ تو یہ سوچ اس نافرمان اولاد کو اچھی نہیں لگتی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا، نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ مجھے پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ تو ایسے بچے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ آخرت کی بات پر یا دین کی بات پر منہ بناتے ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ ان کو کچھ سمجھائیں تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مومن بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کر رکھتا ہے، اور کوئی بھی بات ناگوار بھی گزرے، کوئی ایسی بات ہو جائے جو اسے اچھی نہیں لگے، تو بھی وہ رد عمل کو ظاہر نہیں کرتا، ریاکشن شو نہیں کرتا، صبر سے اس کو سہ جاتا ہے۔ تو مومن اولاد تو ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس ایک نافرمان اولاد کا رویہ اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھا۔ ماں باپ کا آپ عمل دیکھیں تو ایسی اولاد ہونے کی صورت میں پہلی چیز جو انہوں نے کی، یستغیثان اللہ، اللہ سے رو رو کے دعائیں کی۔ جن ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح کی تکلیف ہو، ان کو اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز وَإِلَكَ آمن سے، کہ انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر کوئی دعائیں کر کے اور کوششیں کر کے بھی دیکھ لے اور بچے نہ سدھریں تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، پھر اولاد جواب دہ ہوگی۔ ماں باپ کی رسپانسبلٹیز میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ وہ بچوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی
نہیں سدھرتا تو پھر ماں باپ بری ذمہ ہیں، اولاد جواب دہ ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، حق ہو گئی ان پر بات، فی امم، گروہوں میں، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ ایسے لوگوں پر کیا گزرے گی؟ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے، حق علیہم القول، جن پر بات ثابت ہو گئی، یعنی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان امتوں سمیت جو جن و انس میں سے ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ کا عذاب ان پر واجب ہو جائے گا۔ یہ بات آپ سورہ صاد میں بھی پڑھ چکے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اس سورہ صاد کی آیت نمبر 85 تھی۔ جب ابلیس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا تھا کہ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو میں جہنم رسید کروں گا۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نیک ہوتے ہیں اور بچے ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر باغی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہوتا ہے جس میں والدین بھی نیک ہوتے ہیں اور بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان دو طرح کے کردار کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بھول میں رہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، اگر وہ کچھ نہیں بھی مانتے تو کیا ہوا، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوئی ہے، چاہے زبان اور دل سے ہر چیز کا انکار کرتے ہوں، لیکن یوں تو نام نہاد مسلمان تو ہیں ہی، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کا ایمان، اس کا اسلام اور اس کا احسان بالکل اسی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو قرآن میں موجود ہو۔ تو دین کسی روایات یا نسلی میراث کا حصہ نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہیں تو بچے بھی والدین کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بچہ نیک ہے تو اس کو اپنے دین کا اظہار کرنا ہوگا، اس کو اس پر پریکٹس کرنا ہوگا۔ تو دین وراثت میں نہیں ہوتا۔ جیسے والدین اگر امیر ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بچے کو اپنے والدین سے مال سے حصہ مل جاتا ہے، ملتا رہتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص کو خود سے کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلِكُلٍ، اور واسطے ہر ایک کے، درجات، درجے ہیں، مما عملوا، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ ہر ایک کا اپنا عمل ہے اور اسی اعتبار سے درجے ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو ہر شخص کو اپنی کوشش خود سے کرنی ہوگی، کوئی کسی کو اپنا عمل نہ دے سکے گا، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ ہوگا۔ اب وہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ عمل برا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر۔ کافروں کو جب جہنم کی آگ کے پاس لے جایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا اذہبتم، لے گئے تم، طیباتکم، اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ ان کے۔ تو لے گئے تم
وہ نعمتیں جو تمہیں دنیا کی زندگی میں دی گئی تھیں اور اس دنیا کی زندگی سے تم نے فائدہ بھی اٹھایا. یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے طیباتکم، طیبات سے مراد یہاں پر ہر وہ چیز جو پسندیدہ ہو، جو انسان ذوق اور شوق سے کھائے، استعمال کرے، جس میں اس کو فرحت اور لذت محسوس ہو. مثلا دولت ہے، نعمتیں ہیں، کھانا پینا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے. تو ان کافروں کو بطور ڈانٹ ایسا کہا جائے گا، کر لی تم نے استعمال دنیا کی نعمتیں، اٹھا لیا فائدہ تم نے دنیا کا. فالیوم، تو آج کے دن، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، تو جزاؤن، تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، عذاب رسوائی کا، بما کنتم تستکبرون، بوجہ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے. تو رسوا کن عذاب تکبر اور فسق کی وجہ سے. کفار دنیا میں کچھ اچھے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے وہ کام دنیا کے لیے کیے، تو دنیا میں ہی اس کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے. ایمان کے ساتھ نہیں کیے تو اس کا اجر آخرت میں ضائع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، جبکہ کافر کو اس کی ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا. اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا لمحہ گزرا تھا؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک لمحہ جہنم میں گزارے گا اور دنیا کی ساری آسودگیاں، خوشحالیاں بھول جائے گا، حالانکہ وہ دنیا میں بڑا نعمتوں میں تھا. اس طرح کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا خوف بھی آتا ہے کہ اس دنیا میں ملنے والی نعمتیں جو ہم سب کو بھی ملی ہوئی ہیں اور ہم سب اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، یہ ایک نعمتیں کفار کو بھی ملی ہوئی ہیں، بلکہ مومنین سے زیادہ ملی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں کوئی حصہ رکھنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے دنیا میں ان کو بہت کچھ دے دیا ہے. جب اس طریقے کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو ایک خوف بھی آتا ہے، اور مومن کا انداز فکر کہ جو نعمت اللہ مجھے دے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کچھ یہ دنیا میں ہی حساب چکا دیا جا رہا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الرحمن یعنی ان کے والد نے روزہ رکھا ہوا تھا. شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا تو کھانے کی نعمتیں دیکھ کر کہنے لگے، کیونکہ بہت زیادہ مالدار صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، نعمتوں کو دیکھ کر کہنے لگے، مصعب بن عمیر احد کے دن شہید ہوئے، وہ مجھ سے اچھے تھے، ایک ایسی چادر میں ان کو کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا. پھر کہتے حمزہ بن عبد المطلب بھی اس دن شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو فراوانی اور آسودگی دے دی گئی اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی سے ہمیں دنیا میں نہ مل گیا ہو. پھر اس کے بعد رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھایا.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ کیفیات تقوی اور زہد کی بنا پر تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھی نعمتوں کو استعمال کرنا ناجائز سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیک عمل کا بدلہ ہمیں یہاں پر ہی دیا جا رہا ہو۔ تو جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں، ان کا استعمال اگر فکر آخرت کے ساتھ ہے تو اور بات ہے، جیسا کہ ایک مومن کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر کوئی ان کا استعمال کرے تو وہ لازمی سرکش بنے گا، لازمی بغاوت کرے گا، اور کافر ایسا ہی کرتا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا۔ واضح ہے اتنی آیات؟ چلیں تلاوت سنتے ہیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ لیسن یہاں مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔